حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور صبر والے نبی تھے، جنہیں اللہ نے ایک ایسے دور میں نبی بنا کر بھیجا جب انسان شرک، بت پرستی اور گناہوں میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، ظلم، ناانصافی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کھلا اور چپکے اللہ کی طرف بلایا۔ فرماتے رہے کہ اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے ڈر جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، وہی تمہیں معاف کرے گا اور رحمت نازل فرمائے گا۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا اور کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ سالوں سال گزرتے گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت جاری رہی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے۔ قوم کا حال یہ ہو گیا کہ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے، لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں سے منہ ڈھک لیتے اور تکبر سے اکڑ جاتے۔ آخر کار جب ظلم اور کفر حد سے بڑھ گیا اور قوم کے ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب تم ایک کشتی، نوکا بناؤ، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ حضرت نوح علیہ السلام سوکھی زمین پر کشتی بنانے لگے۔ قوم کے لوگ آتے اور مذاق اڑاتے کہ پانی کے بنا کشتی بنا رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر سے فرماتے کہ آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور جتنے ایمان والے ہیں سب کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی، زمین سے پانی ابل پڑا، ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا، پہاڑوں جیسے گھر ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافروں میں شامل تھا۔ آپ نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، مگر لہروں نے دونوں کے بیچ حجاب کر دیا اور وہ بھی ڈوب گیا۔ کئی دن اور راتوں تک طوفان چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ پانی اتر گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے سلامتی کے ساتھ باہر آئے، زمین پر ایک نئی شروعات ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے اور صبر، ایمان اور اطاعت کا انجام نجات۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ چاہے حق کے راستے پر چلنے والے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، آخر کار کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔